السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری۔ مشرکین مکہ ڈھونڈتے تھے ان کو۔ روزانہ رات کو حضرت اسما جو ہے وہ کھانا لے کے جاتی تھی غار ثور، بہت دور ہے غار ثور، کبھی دودھ لے کر جاتی تھی، اور کچھ غلام تھے وہ روزانہ کی خبریں دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں۔ تو حضرت اسما ایک دن کھانا لے کے جا رہی تھی، تو چونکہ کھانے کا ٹفن وغیرہ باندھنے کے لیے رسی بھی لگا دیتی تھی۔ ایک دن رسی نہیں ملی ان کو، حضرت اسما کو، تو انہوں نے اپنے اوڑھنی کا 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے ٹفن جو ہے تحت وشادان وہ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آئی۔ جب غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، روزانہ ہی لاتی تھی، دودھ بھی لاتی تھی، کھجوریں لاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے ہم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جب غار میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر نے غار صاف کیا۔ ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں حضرت ابوبکر نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو ابوبکر تم؟ یہ فرمایا کہ حضرت میں نے غار تو صاف کر لیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سوراخ میں سے کوئی سانپ یا کوئی زہریلا جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے آرام کا اتنا خیال رکھا۔ تو وہ سوراخ جو تھا اس پر انگوٹھا رکھ کر حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ران پر آرام کرتے تھے غار ثور میں۔ تو ایک سانپ وہ سوراخ میں تھا، حضرت ابوبکر کے پاؤں کو وہ سانپ ڈسا، تکلیف ہوئی۔ حضور تو آرام فرما رہے ہیں، لیکن وہ سانپ جب ڈسا تو تکلیف ہوئی، تو اس تکلیف کی وجہ سے تھوڑا چہرہ بھی ابوبکر کا بدلا، آنکھوں میں سے آنسو بھی آئے۔ تو یہ آنسو حضور پر گرے غار ثور میں، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ تو ابوبکر نے کہا مجھے سانپ نے کاٹا ہے غار ثور میں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ سانپ باہر نکلا، بہت پرانا جنات تھا وہ، اور اس نے یہ کہا کہ کئی سالوں سے میں اس غار میں ہوں صرف حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور تم نے جو ہے پاؤں رکھ لیا تو میں حضور کو کیسے دیکھوں؟ میں کئی سالوں سے اس غار میں بیٹھا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں، کیونکہ ہمارے بڑے جنات نے خبر دی تھی کہ یہاں آ کر آرام کریں گے۔ اتنے میں وہ سانپ جو ہے وہ یعنی حضور کو یہ کہہ کر جنت کی شکل میں سانپ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن مشرکین مکہ نے مکمل طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، غار تک پہنچ گئے۔ ابوبکر بہت گھبرانے لگے کہ حضرت آ گئے یہ لوگ۔ آپ نے جملہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مشرکین مکہ نے وہاں باہر پیشاب کیا، تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضرت بالکل قریب آئے ہیں، کہیں یہ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ تو آپ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، سب فرشتے پر لگا کر کھڑے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہاں اگر دیکھ لیتے ہمیں تو یہاں پیشاب نہ کرتے۔ یہ حضور نے حکمت والی بات کہی، دیکھ لیتا تو یہاں پیشاب نہیں کرتا ہو، لیکن دیکھا نہیں ہے اس لیے اس نے پیشاب کیا ہے یہاں۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت والی باتیں، پوری ہجرت کا قصہ بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن مختصر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ 1 اگست سے انشاءاللہ حج کے اسباق شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے، اسے پڑھتے رہیے، گنگناتے رہیے۔ مائیں کہتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے حضور دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ۔